امت اسلام کی قبر کھود دی. میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کی باتیں قرآن و حدیث کے واضح نصوص کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ آج کے زمانے کا یہ رافضی ایک چونٹی کی عقل سے بھی کمزور اس کی عقل ہے. چونٹی سے جا کر کے کوئی پوچھے، ایک چونٹی تھی جس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، تو چونٹی کی سردار چونٹی نہیں جو تھی، اس نے کہا اے چونٹیوں بل میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لشکری ساتھی آ رہے ہیں، کہیں دھوکے سے تمہیں کچل نہ دے، روت نہ دے. اللہ اکبر. نقطہ پیدا کیا ہے کہ چونٹی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظنی کا شکار ہے کہ جان بوجھ کر کے وہ تمہیں نہیں رو دیں گے. اور اس امت کا رافضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں میں آیا پھر میرا صدیق آیا، میں نکلا پھر صدیق نکلا، میں اٹھوں گا میرے داہنے صدیق ہوگا، میرے بائیں کیا ہوگا؟ عمر ہوگا، میں حوض کوثر پہ بیٹھوں گا، داہنے میرا صدیق ہوگا، بائیں میرے کیا ہوگا؟ میرا فاروق ہوگا. جس شخص کو اس خدمات جلیلہ کے سلے میں زبان نبوت نے الفارق بین الحق والباطل فاروق کا خطاب دیا ہے، اس شخص کو ٹارگٹ کیا جائے، نشانہ بنایا جائے. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود آپس میں ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے. یہ تو شاخسانے گڑھے گئے، لوگوں نے فسانے کر دیے تاریخ کے نام پر، تحقیق کے نام پر، کہ علی کو دشمنی تھی صدیق سے، اور فلاں کو دشمنی تھی فلاں سے، اور فلاں جو ہے کیا نام ہے تکیہ کیے ہوئے بیٹھا تھا، ان کی خلافت و سلطنت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اتنے سالوں تک نبھاتا رہا. اللہ اکبر. میرے بھائی اور دوستو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حسنین سہارا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابو فاتح خیبر آپ کو اتنی پریشانی کو اٹھا نہیں جاتا. کہا آج عمر تنہا نہیں گیا ہے، اسلام کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کہا کرتے تھے کہ اس امت کے سب سے افضل ترین انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق ہیں اور اس کے بعد عمر ہیں. میرے بھائی اور دوستو، ایک مومن کے ایمان کا یہ حصہ ہے، عقیدہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت پر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. اللہ اکبر. وہ تمنا کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی شخص میرے لیے رشک کے قابل ہے، جس کی زندگی میرے لیے آئیڈیل ہے، جس کے جیسا میں بننا چاہتا ہوں، جو مجھ سے تقوی و طہارت میں فائق ہو گیا، آگے بڑھ گیا، سبقت لے گیا، وہ صدیق ہے جو آج چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، وفات ہو چکی ہے، کہ اے اللہ اس جانے والے جیسا مجھے بنا دے. اور آج شخصانے گڑھ دیے گئے کہ علی کو دشمنی تھی، ابو بکر نے ان سے خلافت چھین لی، اور یہ ان چیزوں کو نشانہ بنا کر کے خلافت و ملوکیت قائم کی جاتی ہے، اور پھر فلسفے گڑھے جاتے ہیں، اور پھر کتابیں مرتب کی جاتی ہیں، اور پھر صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پھر کسی کو بیت المال میں خیانت نظر آتی ہے، کوئی خلیفہ راشد اپنے عزیز کو 5-5 لاکھ درہم دے دیتا ہے، بیت المال کو اپنے گھر کی لوڈی اور بادی بنا لیتا ہے. نعوذ باللہ. آج کے زمانے میں بھی جو چیز برداشت نہ کیا جائے، صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الخلافت بعدی 30، میرے بعد خلافت اس دنیا میں قائم ہوگی، میرے یہ شاگردان چلائیں گے جو 30 سال تک برقرار رہے گی، اور وہ منہاج نبوت پر قائم ہوگی. کیا مطلب ہوتا ہے منہاج نبوت کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے خلیفہ راشد کا؟ اگر یہی کہا جائے کہ یہ خلفائے راشدین اپنی حکومت و سلطنت کو بچانے کے لیے خاندان نبوت کو بے یار و مددگار ہی نہیں چھوڑا، بلکہ خود ٹارگٹ بنایا اور ان کو مروانے کی کوشش کی، ان کو ایک ایک کو چن کر کے انتقام لیا گیا، اور ان کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، ان پر مالی خیانت کا الزام لگا دیا جائے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، خلیفہ راشد کا کچھ مطلب پھر باقی راشد کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے جس کی حکومت و سلطنت، جس کے فیصلے، جس کے ڈیسیجن منہاج نبوت کے عین مطابق ہو، جس کا کوئی بھی فیصلہ اس معیار سے ہٹ کر، اس معیار سے ہٹا ہوا نہ ہو. یہی مفہوم ہوتا ہے خلیفہ راشد کا.
اور آج افسوس کی بات ہے امت اسلام کا ایک طبقہ انہی خلفائے راشدین کو، انہی صحابہ کرام کو جنہوں نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. جی ہاں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینۃ الرسول کی شکل میں اسلامی اسٹیٹ ضرور مسلمانوں کو ملا تھا، لیکن اس اسٹیٹ کو جس نے استحکام بخشا، اس اسٹیٹ کو جس نے پوری دنیا میں متعارف کرایا، اس اسٹیٹ کے نظام کو، اسلام کے قانون اور دستور کو، اسلام کی بالادستی کو جنہوں نے پوری دنیا کے کونے کونے میں قائم کیا، وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم عن الجمیع ہے. میرے بھائی اور دوستو، اور اس بات کی صداقت، اس بات کی دہائی، شہادت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور پوری تفصیل ہے حدیث کے اندر. میرے خیال سے وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمر آیا اور اس تیزی کے ساتھ ڈول سے پانی کھینچا کہ مڈیریں چھلک پڑی. بلا شبہ اسلام کو عزت ملی، قوت ملی، سطوت ملی، پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا، کھیلنے کا موقع ملا. گویا ایک کلی کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینۃ الرسول تھا، لیکن مکمل پھول کی شکل میں صحابہ کرام خلفائے راشدین کی خدمات کے ذریعہ دنیا کے اندر پھیل کر گیا. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام خود آپس میں ایک دوسرے صحابی کا کتنا احترام کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے. آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی شخص آتا حدیث پوچھتا اور یہ پوچھتا کہ آپ نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے لا یکذب بعضنا بعضا، ہم میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، تم اس بات سے کیا تحقیق کرنا چاہتے ہو؟ فلاں نے سنی، وہ سچی ہے یا غلط؟ صحابہ معیار ہے میرے بھائی، حق کی کسوٹی ہیں، ان کا ایمان معیار ہے. یہ اس امت کے وہ محسن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچانے کا وہ واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ ہیں. ان کی قربانیوں کو اگر فراموش کر دیا جائے گا تو پھر وہی ہوگا کہ یہ نادان انسان جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے سایہ لینا چاہتا ہے، اسی درخت کی جڑ پر کیا کرتا ہے؟ پلہاڑا چلاتا ہے. جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، جو ہمارے اسلاف ہیں، انہی کو ہم برا بھلا کہیں گے، انہی کو ہم مطعون کریں گے، انہی کو ہم جھوٹا اور بے ایمان اور غدار کہیں گے، تو پھر جو ان کے ذریعہ سے دین پہنچا ہے وہ بھی میرے بھائی اور دوستو کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ کا معجون بن جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے. اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری مل سکتی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے بیٹے عبید اللہ خلیفہ راشد ہے عمر فاروق، سلطنت و خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بیٹے، آج کا زمانہ ہوتا تو کیا ہوتا، ان کے بیٹے ہیں عبید اللہ، ان کی انبن ہو جاتی ہے کس سے؟ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو دگز صحابی ہیں، محترم صحابی ہیں. میں نے آپ سے کہا صحابہ ہمارے لیے سارے ہی محترم ہیں، لیکن ان کے درمیان آپس میں فرق مراتب ضرور تھا. ان میں کوئی بڑا تھا، کسی کی خدمات کسی سے کیا تھی؟ زیادہ تھی. سب کے سب گلشن نبوت کے وہ پھول ہیں، تربیت رسول، گہوارے رسول میں پرودہ ہیں. اور اس مدینۃ الرسول میں وہ اسلامک یونیورسٹی جو محمدی یونیورسٹی تھی، جس میں پڑھ کر کے کوئی صدیق نکلا تھا، کوئی فاروق نکلا تھا، کوئی عثمان غنی نکلا تھا، کوئی حیدر کرار نکلا تھا، کوئی سیف من سیف اللہ کا خطاب پاتا ہے، کوئی امین و ہادی الامہ کا خطاب پاتا ہے. اس میں سب کا مقام اپنی جگہ بلند ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ واقعہ پیش آیا، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی بھدی بات کہہ دی. کس نے کہہ دی؟ امیر المومنین کے بیٹے عبید اللہ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نظر مانتا ہوں، لوہار کو بلاؤ، گرم کرے قینچی، اس کی زبان کاٹوں گا. اس نے جس کیسے اپنی زبان سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ تاکہ دنیا میں پھر کوئی اور ایسی جرات، ایسی گستاخی کرنے کی دوبارہ ہمت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبید اللہ کی زبان کاٹنے کے لیے نظر مان رہے ہیں تاکہ عصمت صحابہ، ناموس صحابہ زندہ ہو جائے، زندہ باد ہو جائے، اور پھر کسی کے اندر یہ جرات نہ پیدا ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کی جرات و جسارت کر سکے۔ آج اسی عمر کو بھی ٹارگٹ بنایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ان کو سب سے پہلے ٹارگٹ بنانے کی کیا کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد واقعہ لمبا ہے کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کی، اور اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین میں عبید اللہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، ان کے یہاں کس طرح سے ایک دوسرے کی تعظیم اور توقیر تھی، یہ واضح چیز ہے۔ اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جلتے نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کڑتے نہیں تھے، ان کے سینوں میں کینہ نہیں تھا، ان کے یہاں حسد کی چیز نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلندی عطا کی تھی، اور انشاءاللہ ان کو بلندی قیامت کے دن بھی عطا ہوگی۔ میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ان کا دفاع یہ دین ہے، ان سے محبت یہ ایمان ہے، اور ان سے محبت یہ جنت پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام، جملہ صحابہ کرام سے آدمی کا ایک مہینہ ہے، وہ گاڑی چلا رہا، گاڑی میں بیٹھنے والا کون کہاں جا رہا، اس کی ذمہ داری ہے گاڑی سے وہاں تک، وہ اس چیز کو پوچھتا بھی نہیں کہ آپ کیا کرو گے، جا کر کے عبادت کرو گے کہ بزنس کرو گے کہ تجارت کرو گے، اسے مقصود ہے اس منزل تک پہنچانے کا ذمہ ہے، وہ اس منزل تک پہنچاتا ہے، بقیہ ذمہ داری اس انسان کی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے اتنی دقت مسئلے میں نہیں ہے جائش دین میں۔ جی ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی حلال روزی وہ پا جائے تو اچھی بات ہے، ایسی جگہ لے جائے جہاں جمعہ پڑھنے جانے والے لوگ ہوں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے لوگ ہوں، زیادہ بہتر رہے گا۔ جی، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن طہارت سے مقصود کیا ہے؟ طہارت کبریٰ یا صغریٰ؟ کبریٰ بالاتفاق ہے، لیکن صغریٰ یعنی وضو، باوضو ہونا یہ ضروری ہے یا نہیں، اختلافی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور بہتر تو ہے بلا شبہ کہ آپ باوضو ہو کر کے ہی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے جسے بار بار گیس کی بیماری ہے، وضو کر کے بیٹھا، شروع کیا، اب اس کو بار بار اس طرح کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو وہ 10 منٹ میں وضو کرنے نہیں جائے گا،